یا سید القریش، ایک بات کہوں مانو گے؟ ایک بوڑھے عرب نے اپنی کمر سے رسی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کسی بات کا اقرار نہ لو بڑے میاں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو، عبدالمطلب نے جواب دیا۔ بنو عامر کے محلے میں جو کہنا رہتی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں، بوڑھے نے دریافت کیا۔ میں کیا سارا مکہ اسے جانتا ہے؟ کہانت میں آج اس کا جواب نہیں ہے۔ یمن اور نجد تک کے لوگ اس کے فال کھلوانے کے لیے آتے ہیں۔ عبدالمطلب چھری کی نوک دیوار میں چبوتے ہوئے بولے۔ اتنا ہی نہیں، گسان کے بادشاہ اس کہنا کی خدمت میں نظریں اور ہدیے بھیجتے ہیں، چلو اس کے پاس چل کر اس قضیے کو پیش کر دیں، وہ جو کہے گی اس پر عمل کریں گے، اسے کسی بات کا لالچ ہے اور نہ کسی کا خوف، اس کا فیصلہ دو ٹوک ہوگا۔ بوڑھے کے کہنے پر عبدالمطلب نے کرتا اٹھایا ہوا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، گویا وہ کہینہ کے پاس چلنے کو تیار ہیں، اور یہ بات تو انہیں منظور ہے۔ اس چھری کو تو گھر میں ہی رکھتے چلو، ایک رشتہ دار نے قدر جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کہنا کے فیصلے تک یہ چھری عبدالمطلب کے ہاتھ سے جدا نہ ہو سکے گی، مجھے ہر بات کے لیے مجبور نہ کرو۔ عبدالمطلب نے گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے جواب دیا۔ بنو ہاشم کے چند لوگ عبدالمطلب کو لے کر کہینہ کے پاس پہنچے۔ کہینہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی، بکھرے اور الجھے ہوئے بال، چہرہ گردآلود، نیم برہنہ جسم، گلے میں اونٹ کی ہڈیوں کی مالا، ہاتھوں پیروں اور بازوں میں لوہے کے موٹے موٹے کڑے، انتہائی بھیانک اور ڈراؤنا چہرہ، لال پیلی انکھیں، تنی ہوئی بھویں، شکن آلود ماتھا، نیلے ہونٹ، چوڑا جبڑا، عورت کاہے کو تھی اچھی خاصی دیونی تھی۔ اس بدہبت نے کہینہ کا لوگوں کو عقیدت مند بنا دیا تھا۔ لا و عزا کے پرستاروں کا خیال تھا کہ غیب کی باتیں عام چہرے مہرے کے آدمی نہیں بتا سکتے، اس کے لیے تو سب سے الگ چہرے اور جدا وضاحت ہونی چاہیے۔ سب لوگ عقیدت کے ساتھ کہینہ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی لکڑی کے اشارے سے جس پر زیتون کا تیل ملا تھا، زمین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عبدالمطلب چھری کو زمین میں گاڑ کر اس کے سہارے بیٹھے، اور کوئی اکڑو بیٹھ گیا۔ کہینہ کے روبرو معاملہ پیش ہوا۔ وہ غور سے سنتی رہی، آنکھیں بند کیے ہوئے، جیسے اس کا جسم زمین پر ہے مگر اس کا دماغ اسمان کی سیر کر رہا ہے، اور غیب کے نوشتے اس کی چشم بصیرت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح عبداللہ کی جان بچ جائے۔ اور ایک ہاشمی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ عبدالمطلب بیچ میں بول پڑے۔ آپ کہینہ کی طرف مخاطب ہو کر ان کے کہنے میں نہ آئیں، جو کچھ آپ کا دل ضمیر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا علم کہے، اس کو جن کا تو ظاہر کر دیں۔ اس پر کہینہ نے قہقہ لگایا، بڑے بڑے دانتوں کی پہلاہٹ نے اس کے توطف آمیزے کو ڈراؤنا بنا دیا، اور وہ اپنے خاص انداز میں بولی۔ وقف تام 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 علامت واغ۔ منت دوسری طرح بھی پوری ہو سکتی ہے، عبداللہ کے نام کے ساتھ اونٹوں کا بھی قرعہ ڈالو، یہاں تک کہ عبداللہ کی جگہ اونٹوں کا نام نکل آئے، تب اونٹ قربان کر دیا جائے، منت پوری ہو جائے گی۔ سب لوگ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور قرعہ اندازی شروع ہوئی۔ قریش کا آغاز 10 اونٹوں سے ہوا۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا گھر والوں کے چہرے فق ہو جاتے۔ 100 اونٹوں پر جا کر عبداللہ کی جگہ اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا اور عبدالمطلب نے 100 اونٹ قربان کر دی ہے۔ اج عبداللہ چھری تلے سے نکلے تھے، انہیں دوبارہ زندگی ملی تھی۔ جتنی خوشی ہوتی تھوڑی تھی۔ کنواری لڑکیاں خوشی کے گیت گانے لگی، بچے چھوٹے چھوٹے نیزے اور کمانے لے کر کھیلنے لگے۔ عبدالمطلب کا گھر مہمان خانہ بنا ہوا تھا، ہر طرف چولہے، دیگچیاں، پیالے، روٹیاں اور شوربے کے قدح دکھائی دیتے تھے۔ قریش اس نامور سردار قصی کی اولاد تھی، جس نے اب سے سینکڑوں سال پہلے قریش کو جمع کر کے تقریر کی تھی کہ سینکڑوں ہزاروں میل سے لوگ چل کر حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہمارا فرض ہے۔ قصی کی تقریر نے سب کے دل پر اثر کیا۔ قریش سال کے سال ایک رقم جمع کر دیتے، جس سے حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ پانی کے لیے چمڑے کے بڑے بڑے حوض بنا دیے گئے تھے۔ عبدالمطلب اپنے دادا قصی کے صحیح جانشین تھے۔
وہی وقار، وہی متانت، وہی سنجیدگی، وہی سیر چشمے اور مہمان نوازی، ان کے یہاں جو کچھ ہوتا کم تھا۔ عبداللہ ذبح ہوتے ہوتے رہ گئے، قربانی کی منت دوسری صورت میں پوری ہوئی۔ اب سے کئی ہزار سال پہلے اسی مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ذبح عظیم کا مہتم بشان واقعہ پیش آیا تھا۔ تاریخ نے ذرا بدلے ہوئے انداز میں پھر اپنے کو دہرا دیا تھا۔ وہی نسل، وہی گھرانہ، وہی شہر، ان اسرار پر ابھی قدرت نے نورانی حجاب ڈال رکھا تھا جس کے ظہور کے لیے ماہ و آفتاب کی نگاہیں منتظر تھی۔ عبداللہ مطلب کے ایک چھوڑ 10 بیٹے تھے، مگر ان سب میں دلکش وجیہ اور شکیل یہی عبداللہ تھے جن کے ذبح کرنے کے لیے باپ نے چھری ہاتھ میں سنبھال لی تھی۔ چہرہ بولہ کبھی سرخ تھا مگر انگارے کی طرح لال بھبو کا، جس کو دیکھ کر طبیعت کو انس نہیں الٹی وحشت ہوتی تھی۔ عبداللہ کی صورت میں بلہ کی جاذبیت اور دلکشی تھی، ان کے پیشانی میں ایک عجیب چمک تھی جو قریش کے کسی نوجوان کی پیشانی میں نظر نہ آتی تھی۔ ان کا ماتھا سچ مچ نور کا تڑکا تھا جس میں بہت سی صبح مسکراتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک قریشی چرواہا گھر بھاگا ہوا آیا اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگا، میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے، اسی کے کہنے کے لیے میں جنگل سے بستی میں آیا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، میں بکریاں چرا رہا تھا، عبدال مطلب کا بیٹا عبداللہ ہمارے قریب سے گزرا۔ سخت دھوپ پڑ رہی تھی، مطلب بالکل صاف تھا، سورج کے کرنیں جسموں کو جھلسا رہی تھیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ عبداللہ کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے اور وہ ابر پارا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ لوگ مسکرانے لگے کہ چروا خواب دیکھ کر آیا ہے یا اس کی آنکھیں دھوپ میں چندی گئی ہیں اور اس نے کچھ کا کچھ دیکھ لیا۔ سب نے لڑکے کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ چلو، اس پر جھنجھلا کر بولا، آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، میری آنکھوں کو ذرا سا بھی دھوکہ نہیں ہوا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو کعبے کا پردہ تھام کر اسی بات کو دہرا دوں، یہ لاتے کہ مقدس پیر کو چھو کر قسم کھا لوں۔ بات واقعی بہت زیادہ عجیب تھی، پر میں اپنی آنکھوں کو آخر کس طرح جھٹلاؤں؟ اس پر ایک بوڑھا عرب کمان پر کہنی کا زور دیتے ہوئے بولا، ہمارے خدا لاتے واو ازا گرمی میں جلتے رہتے ہیں اور ان بادل کے کسی ٹکڑے کو ان پر سایہ فگن ہونے کی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ یہ اصنام ہماری حاجت روائی کرتے ہیں۔ انہی کے دم سے مکہ کی کھجور سرسبز ہیں اور طائف کے سبزہ زار لہلہاتے ہیں، لڑائیوں میں یہی مبود ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ عبدال مطلب کا بیٹا کی آلات وہبل سے بھی زیادہ مقدس اور پہنچا ہوا ہے۔ اس کل کے لونڈے کی باتوں میں ہم جہاں دیدہ لوگ نہیں ہنس سکتے۔ سب ہنسنے لگے۔ چرواہا کھسیانہ ہو کر جنگل کو لوٹ گیا۔ مکہ کا ماحول فواہش اور بدکاریوں کا ماحول تھا، مگر عبداللہ کی طبیعت کا شروع ہی سے پاک بازی اور نکوکاری کی طرف میلان تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے برنا عورتوں کی چہل سنتے ہی وہ آنکھیں بند کر لیتے۔ جونان قریش کی رنگریلیوں سے ان کی طبیعت اکثر بیزار تھی۔ ان کے ساتھ ہی چھیڑتے تھے کہ عبداللہ کو تو چوڑیاں پہن کر دوپٹہ اوڑھ کر گھر میں بیٹھ جانا چاہے۔ جوان مردوں کیسی ترنگیں عبدال مطلب کے شرمیلے فرزندی میں نہیں پائی جاتی۔ جوانی میں راہبوں کی طرح زندگی گزارنا بہت بڑی حماقت ہے۔ یہی تو لطف کرنے اور مزے اڑانے کے دن ہیں۔ بیچارے عبداللہ کی جوانی خشک بے مزہ، لذاتوں سے خالی، دن سے زیادہ راتیں بے کیف، گویا کہ اس چمن میں بہار ہی نہیں آئی۔ عبداللہ ایک دن مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے، راستے کی گرد پر اونٹوں کے پیروں کے نشان ابھرے تھے، جیسے ابھی ابھی کچھ اونٹ ادھر سے گزرے ہیں۔ عبداللہ کی آنکھیں انہیں نشانوں پر جمی تھیں کہ ایک ایک مکان کا دروازہ کھلا۔ عبداللہ نے دیکھا تو ایک جوان لڑکی دروازے کا پٹ کھولے کھڑی تھی۔ جوانی، حسن و تناسب، موضوعیت، لڑکی سر سے پیر تک دلکشی اور عنائی کی تصویر تھی۔ لڑکی نے اشارہ کر کے عبداللہ کو روکا اور اپنی حوصناک خواہشوں کا پیغام دیا۔ یہ حسن و جوانی کی طرف سے پہل ہو رہی تھی، رنائی خدا قدام کر رہی تھی۔ عبداللہ کے سینے میں جوان دل تھا، گرم، ولولوں سے دہکا ہوا۔ نفس نے بہکانا چاہا کہ ایسے رنگین مواقع روز روز میسر نہیں آتے،
اس حسینہ کی طرف قریشی نوجوانوں کی ٹولیاں مائل ہیں، ہر کوئی اس کے لیے اپنی مٹھی میں دل دبائے پھرتا ہے، اور تیری جانب وہ آپ ہی آپ بڑھ رہی ہے۔ دیکھنا، چوکنا نہیں، غفلت نہ کرنا۔ حسن و جوانی کی التجائیں ٹھکرائے نہیں جاتی، مگر عبداللہ کے ضمیر نے چٹک کی لی، شرم و غیرت کی رگ کو دبا دیا۔ عبداللہ نے دو شیزہ عرب کی ایک مسکراہٹ کو بھی قبول نہ کیا۔ خوشیمہ کی کہ حسین لڑکی کو یقین تھا کہ عبداللہ اس کے اقدام پر ہنس کھیل کر لبیک کہے گا۔ اب جو توقع کے خلاف ناکامی ہوئی تو حسن اپنی ناکامی پر جھنجھلا گیا۔ شدت عتاب نے رخساروں کی سفیدی میں سرخی ملا دی۔ لڑکی تھی ہوشمند، بڑے صبر و ضبط کے ساتھ خفگی کو چھپایا، اور حسن و جوانی کی پیشکش کے ساتھ سرخ ہونٹوں کا بھی لالچ دیا، مگر عبداللہ اس کے جواب میں یہ قط پڑھتے ہوئے بڑھ گئے۔ فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ پسند کرتا ہوں مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم برکاتی اور فصلاتی ہو لیکن شریف آدمی پر اپنے دین کی حفاظت لازم ہے۔ لڑکی دیکھتے کی دیکھتے رہ گئی۔ عبداللہ کا نقش قدم بس وہاں دکھائی دیتے تھے، وہ حسنہ کی کو دھتکار کر چلے گئے تھے۔ عبد مناف کے گھرانے میں شکار کا گوشت آیا ہے، دیگچی چولہے پر چڑھی ہے۔ ایک بوڑھی عورت لکڑی کے کفگیر سے دیگچی کے پانی کو چلا رہی تھی۔ کھانے کے انتظار میں گھر کے لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، مٹی کے بڑے بڑے پیالے ان کے اگے سے رکھے ہیں۔ اسب نے عبداللہ مطلب کے یہاں کیا جواب بھجوایا۔ ایک ادھیڑ عمر کے عرب نے پوچھا، میں بالکل رضامند ہوں، بس ذرا ایک دو دن میں میرے چچا نخلا سے آ جائیں، ان سے اور مشورہ کر لوں۔ بڑے بوڑھوں کا مشورہ اچھا ہوتا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں اس نیک کام میں دیر کرنا مناسب نہیں۔ عبداللہ مطلب کے بیٹے عبداللہ کے لیے مکہ میں لڑکیوں کی کمی نہیں۔ لوگ تمنائیں کر رہے ہیں کہ کیسے ہی ہماری لڑکی کا عبداللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے۔ عبداللہ جیسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو بھی سارے عرب میں نہ ملے گا۔ اس کا گھرانہ قریش کا سب سے محترم گھرانہ ہے۔ اس کے باپ عبداللہ مطلب سید القریش ہیں، اور ان کا یہ شرف کیا کم ہے کہ چاہے زمزم جسے عمر بن حارث جرہمی نے بند کرا دیا تھا، اور کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ یہاں اس نام کا کوئی کنواں بھی تھا، عبداللہ مطلب نے اپنے بیٹے حارث کو لے کر کھود نکالا۔ ابنم جلدی کرو، آمنہ کی تقدیر کے ستارے کو جلد چمکنے دو۔ بات طے ہو گئی۔ عبداللہ مطلب کے یہاں جواب بھیجوا دیا گیا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ دونوں طرف خوشی ہونے لگی۔ عبداللہ باپ کا چہیتا اور ذبی بیٹا تھا، جس کی شرافت اور نکوکاری کی قریش قسم کھاتے تھے، اور بی بی آمنہ اپنے گھرانے کی چشم و چراغ تھی، عفت و حیا کا مجسمہ، پاکیزگی کا پیکر۔ عرب کی عورتیں میلوں میں بے باکی کے ساتھ شریک ہوتی، قریش کی بزم ناؤ نوش کو گرماتی، مگر آمنہ کی جبلت ان سب سے جدا اور منفرد تھی۔ وہ اپنے عزیزوں سے بات کرتے شرماتی، سر سے دوپٹہ ڈھلکنے نہ پاتا۔ قریش کے عورتیں کہا کرتی تھی کہ امسنا تو سچ مچ گڑیا ہے، زبان سنجیدہ اور متین، دوسری لڑکیوں کی طرح شوخیاں اسے نہیں آتی۔ آمنہ کے گھر والے اس سے محبت ہی نہیں بلکہ احترام کرتے تھے۔ عبداللہ مطلب اپنے ساتھ قریش کو لے کر عبداللہ کے سسرال پہنچے۔ لڑکی والوں نے بارات کا استقبال کیا، لامبے لامبے کرتے، کمر سے بٹی ہوئی رسیاں بندھی ہوئی، ہاتھوں میں تلواریں، کسی شخص کے کاندھے پر یمنی چادر بھی پڑی تھی، اور کسی کے کرتے کے گریبان پر شامی کلابتوں کے پھول بھی بنے تھے۔ بیٹی والے کے گھر میں گانا بجانا ہو رہا تھا۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں دف پر گیت گا رہی تھی، ان گیتوں میں کعبے کی عظمت، قریش کے نسبی فخر، ابو قبیس کی تعریف اور اونٹوں کی رفاقت کا ذکر تھا، اور کسی کے شعر میں قریش کی نبرد آزمائی کو بھی سراہا گیا تھا کہ قریش کے تلواروں کے جوہر لہو چاٹ کر چمکتے ہیں، اور ان کی مخالفت کے یہ معنی ہے کہ زمین و آسمان کی دشمنی مول لی جا رہی ہے۔ لڑکیوں کے نغمے زیادہ مرتب نہ تھے، مگر آواز میں بلّہ کر سوز اور قیامت کی مٹھاس تھی، اور عرب چومے جا رہے تھے، اور ان زمزموں کی بدولت خوشی اور دوبالا ہو گئی تھی۔ نغمہ مسرت کی تخلیق کرتا ہے اور اس کے زیر واو بم سے خوشی پھوٹتی ہے۔ عرب کے قدیم طریقے پر نکاح کی رسم ادا ہوئی،
انتہائی سادگی کے ساتھ اعلان ہوا کہ عبداللہ ابن عبدالمطلب اور آمنہ بنت وہب ایک دوسرے کے نکاح میں آ گئے۔ عبدالمطلب کو لوگوں نے مبارکباد دی۔ سید القریش نے اظہار شکر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، دو تقدیروں کے ستارے مل گئے اور دو زندگیاں ایک دوسرے کی شریک بن گئیں۔ آمنہ رخصت ہو کر سسرال آئی۔ اقبال مند بہو کا گھر والوں نے استقبال کیا، بلکہ اس کی راہ میں آنکھیں بچھا دیں۔ ہر کسی کی زبان پر تھا کہ دولہا دلہن کا ایسا خوش نصیب جوڑا آج تک دیکھنے میں نہیں آیا۔ عبداللہ آفتاب تو آمنہ ماہتاب ہے، دونوں نیک اور شرمیلے، شرافت و غیرت کے نمونے۔ ایک دوسرے کا جواب اس سے چھپاؤ اور اسے نکالو۔ عزیزوں اور رشتہ داروں اور دوستوں کو کھانا کھلایا۔ بڑی بڑی دیگچیوا میں شوربہ بھرا ہوا تھا، اس میں روٹیوں کے ٹکڑے کر کے بھگو دی گئیں۔ یہ عربوں کا محبوب کھانا سرید تھا۔ بڑے بڑے طباق میں سرید نکالا گیا اور کئی عرب ایک طباق کو لے کر بیٹھ گئے، آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی جاتی تھی۔ یہ اس اونٹ کا گوشت ہے جو یمن سے لوہان، بخور اور عطریات لے کر آتا تھا۔ ہاں جب ہی تو یہ گوشت خوشبودار ہے۔ قہقہ۔ ابوالقا اس ہڈی کو دیکھو تلوار کی طرح تیز ہے۔ اس اونٹ کے باپ دادا شاید حدادی کا پیشہ کرتے تھے۔ نوجوان ہنسنے لگے۔ آہستہ بات کرو ولید، یہ عبدالمطلب کا گھر ہے، قمی کے بیٹے رضا کا شراب کھانا نہیں ہے۔ وقار متانت ہاشمی گھرانے کا شعار ہے۔ عبدالمطلب نے عبداللہ دوسرے بیٹوں کو ساتھ لے کر کعبہ کے طواف کیے۔ طواف شکرانہ، اس میں محبت، عقیدت اور دلی جوش بھی شریک تھا۔ کعبے کے منڈیروں پر خوبصورت کبوتر بھی رقص کر رہے تھے، گویا طواف کرنے والوں کا ساتھ دے رہے تھے اور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی اس خوشی میں برابر کا شریک سمجھو۔ جاری